نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اور مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پوری زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کافی ہے اور ہم اپنے رب کے رب ہونے پر راضی ہیں۔ آج ہم اللہ کے کلام میں سے جس موضوع کو سمجھیں گے وہ ہے کہ صدقہ کیا ہوتا ہے اور صدقے کی حقیقت کیا ہے۔ اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ کہ رمضان قریب ہے، تو ہمارا آج کا لیکچر رمضان اور صدقہ کے نام پر بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ بہت ساری نیکیاں جو ہمیں رمضان میں کرنی ہیں ان میں سے ایک بڑی خوبصورت نیکی صدقے کی نیکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گواہی موجود ہے صحابہ کرام کی کہ آپ تیز ہواؤں سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے، اور بعد میں یہ اقوال تک ملتے ہیں کہ آپ کی یہ سخاوت قرآن کی سخاوت تھی، یعنی دن رات آپ نے اپنے رمضان کو کچھ نہ کچھ دینے کے لیے جوڑا ہوا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقے کا جو ایک وسیع مفہوم دیا اس کو تو ہم بعد میں سمجھتے ہیں، لیکن لفظ صدقے کو دیکھیے، اگر آپ اردو کے ایک لفظ کو یاد رکھ لیں، صدیق، صادق ہے نا، نام بھی ہے بہت معروف۔ صدیق کس کو کہتے ہیں اور صادق کس کو کہتے ہیں؟ صادق ہوتا ہے سچ بولنے والا، سچا شخص، عام لفظ ہے فاعل کے وزن پہ، لیکن صدیق فعیل، صادق کون ہے؟ سچ بولنے والا، اور صدیق وہ شخص ہے جو مسلسل سچ بولے، جس نے کبھی جھوٹ ہی نہیں بولا۔ اسی طرح متصدق اور مختلف لفظ ہیں، اس ایک لفظ کو اگر ہم قرآن پاک میں ڈھونڈیں، یعنی ہمیشہ جب بھی کسی موضوع پہ بات کرتی ہوں تو میں یہ چیک کرتی ہوں کہ قرآن پاک میں یہ مفہوم یا یہ روٹ ورڈ کتنی دفعہ آیا ہے۔ تو جو چیز مجھے ملی اس میں صاد دال قاف کا روٹ جو عربی زبان میں 150 ٹائمز استعمال ہوا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت اہم بات ہے۔ جو آیت آپ کے سامنے رکھی گئی تھی وہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، بہت خوبصورت، اور اتفاق دیکھے کہ آج صبح ہمارے اسی کلاس روم میں جو دورہ قرآن کا حصہ چل رہا تھا اس میں بھی ہم نے ان آیات کو پڑھا تھا کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقہ، اچھی بات کا کرنا اور دوسروں کو معاف کر دینا یا بخش دینا بہتر ہے اس صدقے سے جس کے بعد تکلیف یا ایذا دی جائے، اور اللہ تعالی غنی بھی ہے اور حلیم بھی ہے۔ تو لفظ صدقہ اصل میں یہ صدق سے ہے، اور صدق کیا ہے؟ سچائی۔ میں اس کو ہمیشہ اپنے لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ لوگوں نے پاکستان میں خاص طور پہ جو میں نے دیکھا ہے، لفظ صدقے کو اتنا مسٹیریس کر دیا، مسٹیریس سمجھتے ہیں، کہہ لیجئے کہ بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ صدقے کا کالا بکرا سنا ہوگا، صدقے کا مال، صدقہ دے دیا 7 بلائیں واری، منہ پہ آگے کچھ اس طرح کر کر کے صدقہ دیتے ہیں، کوئی کسی کے سر کے اوپر سے وار کے بھیجتا ہے۔ آپ نے ضرور کہیں نہ کہیں یہ چیزیں دیکھی ہوں گی۔ ہمارے بھی ذہنوں میں صدقے کا یہی کانسیپٹ تھا جب تک کہ قرآن پاک کو نہیں پڑھا، لیکن جب اس لفظ کی گہرائی میں گئی تو جو چیز مجھے حیران کر گئی، بیلیو می، حیران کن حد تک حیران کر گئی، وہ کیا تھی کہ صدقہ اصل میں اللہ کے ساتھ سچے ہونے کی دلیل ہے۔ صدقہ اصل میں اس بات کی دلیل ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے معاملے میں بہت سنجیدہ ہوں۔ اتفاق دیکھیں آج صبح ہی پھر ہم نے ایک اور سیشن کے اندر سورۃ نساء میں صدوقہ کا لفظ پڑھا تھا جو حق مہر کے لیے آتا ہے، اور اسی کرسی اسی جگہ میں بیٹھ کے یہ بات کہی تھی لوگوں کو کہ صدقہ کیوں کہتے ہیں حق مہر کو، کہ یہ ایک مرد کے ایک عورت کے ساتھ سچے ہونے کی دلیل ہے۔ فلرٹ نہیں کر رہا، صرف پیپر میرج نہیں ہے، یہ صرف تمہیں ایک ایسے ہی نہیں کر رہا کہ تھوڑے دن کے ساتھ تمہارے رہنا ہے، بلکہ میں تمہارے معاملے میں سچا ہوں، سنجیدہ ہوں، اور اب میں ساری زندگی جو تمہاری ضروریات ہے اس کو پوری کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اس کو صدقہ کہتے ہیں، یعنی دال پہ پیش کر دیں گے نا تو صدقہ، اور صدقہ وہ حق مہر جو شوہر بیوی کو نکاح کے وقت دیتا ہے یا پھر اس کا تذکرہ کرتا ہے۔
یعنی انسانی معاملات میں بھی وہی لفظ ہے. اب جب لفظ آ جاتا ہے عربی میں صدقہ یا صدقہ، تو یہ کیا ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں اتنا سچا ہے کہ جو چیز جہاں جس طرح کی چیز دینے کا لینے کا وقت آتا ہے وہ دل کی گہرائی سے اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے. شاید ابھی بھی بات نہیں میں سمجھا سکی، میں اس کو تھوڑا سا آپ کے ساتھ اور واضح کرتی ہوں. آپ دیکھیے کہ آپ کے گھر میں صوفہ سیٹ تو ہوگا. عام اوسط درجے کے صوفے کی ہم قیمت رکھ لیتے ہیں 10,000 کرون. 10,000 کرون اگر آپ ایک ایک کر کے، ایک کا تو نوٹ ہوتا نہیں ہے. کتنے کا نوٹ ہے سب سے چھوٹا؟ 50 کا. چلے ٹھیک ہے، آسان ہے، حساب آسان ہوگا. آپ دیکھیے 50 کے کتنے نوٹ جمع ہو تو پھر کہیں 10,000 بنتا ہے. کتنے بنتے ہیں بتائیے؟ 20,000 نوٹ جمع ہوتے ہیں تو پھر ایک 10,000 بنتا ہے. آپ کو ان فگرز میں اس لیے الجھا رہی ہوں کہ جب ہم 10,000 کا صوفہ خریدتے ہیں تو کبھی ہم نے سوچا کہ یہ مہنگا ہے؟ دیٹ مین ہم اس صوفے کی قیمت کے بارے میں سچے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ جو چیز میں گھر لے کر آ رہی ہوں یہ اس کی ورتھ اٹ ہے، اس کی ویلیو ہی یہی ہے، اس کی ورڈ ہی یہی ہے. یہی سوچتے ہیں نا ہم لوگ. کیا ہم سوچتے ہیں؟ آگے یہ نا نشک الحمدللہ. اب آپ دیکھیے کہ جب بھی ہم کسی چیز پہ بھی پیسہ خرچ کرتے ہیں، قیمت نہیں ہوتی، ویلیو چیز ہوتی ہے. مثلا اگر آپ ایک چھوٹا سا لونگ خریدتے ہیں گولڈ کا تو ہو سکتا ہے وہ 1,000 کرون کا ہے، اور وہی لونگ اس سے بڑا کئی گنا آپ لوہے کا خریدیں تو وہ 20 کرون کا آ جائے گا. تو آپ کس پہ پیسے خرچ کر رہے ہیں؟ آپ 1,000 پہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو اس کی ویلیو پتہ ہے. بس یہ سمجھ لیں صدقہ کیا ہے کہ دینے والے کو اس کی ویلیو پتہ ہے، کس کے راستے میں دے رہا ہوں، کس کے ہاتھ میں جانا ہے، کون اس کی قیمت لگائے گا. جیسے کہتے ہیں نا کہ ہیرے کی قیمت جوہری جانتا ہے. ایک استاد تھے تو وہ اپنے شاگردوں کو جب پڑھاتے تھے، اور ہر اچھا استاد اپنے علم سے اور جو وہ علم دے رہا ہوتا ہے اس سے بڑی محبت کرتا ہے. اسٹوڈنٹ ذرا سے ریلیکسڈ ہوتے ہیں، ڈھیلے ہوتے تھے، تو ان کو کہتا تھا سیدھے ہو کے بیٹھو، تو یہ جو میں علم دے رہا ہوں نا یہ لاکھوں روپے کا ہے، کروڑوں روپے کا ہے. اب یہی بات سارے کرتے رہے. خیر ایک دن کیا ہوا کہ وہ جو شاگرد تھا اس کی جوتی ٹوٹ گئی. جب اس کی جوتی ٹوٹ گئی تو پیسے پاس کوئی نہیں تھے. ایک موچی کے پاس گیا، موچی کو کہا میری جوتی گانٹ دو. کہنے لگا کیا دو گے اس کے بدلے میں؟ کہنے لگا پیسے تو کوئی نہیں، لیکن میں تمہیں علم کی ایک ایسی بات سکھاؤں گا کہ جو لاکھوں کی ہے. موچی نے کہا بھاگو ادھر سے، مجھے نہیں چاہیے تمہاری علم کے موتی. شاگرد بڑا حیران ہو گیا. خیر چپ کر گیا کہ ہوگی بات جو بھی ہونی تھی. کچھ دن اور گزرے، اس کو پھر ضرورت پڑ گئی پیسوں کی. اس نے سوچا میرا استاد کہتا ہے کہ یہ جو علم میں تمہیں دیتا ہوں نا یہ لاکھوں کا ہے، تو میں جا کے اس کو دوں گا. قصہ مختصر زندگی کے جس بازار میں اس نے جا کر یہ کام کیا کسی نے اس کی بات کو سنا ہی نہیں کہ چلو جاؤ ہمیں تمہارے اس علم کی ضرورت نہیں، ہمیں پیسے چاہیے. استاد کے پاس گیا. اب دل میں بدگمانی ہے کہ استاد جھوٹ تو نہیں بول سکتا، بات تو سچ ہی کہتا ہے. کہنے لگا کہ استاد محترم میں ایک دل میں شک آ گیا. شک کیا کہ آپ نے جو بات کہی وہ درست نہیں ہے. اچھا کسی کو یہ کہنا ہے نا جھوٹ بول رہے ہیں، یہ بے ادبی ہوتی ہے. اور کسی کو بڑے پیار سے جملہ نپا تلا بول کے یہ کہہ دینا کہ جو بات ہے وہ کوئی صحیح زیادہ نہیں لگ رہی، بات وہی ہوتی ہے لیکن انداز خوبصورت ہوتا ہے. کہنے لگا کہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں یہ علم تو میں جو دے رہا ہوں تو یہ تو لاکھوں کا ہے، تو اس سے تو ایک جوتی نہیں میری گنڈی، اور باقی کیا ہونا ہے؟ کہا اچھا ٹھیک ہے ایسے ہی صحیح. خیر استاد تھا وہ اندر گیا، اندر سے جا کے نا تو اس نے ایک موتی دیا. کہنے لگا کہ یہ موتی جاؤ سب سے پہلے سبزی منڈی میں جانا اور وہاں جا کر کہنا کہ یہ موتی لے لو تو مجھے اس کے بدلے میں کیا دو گے، کتنی سبزی دو گے. پھر وہاں سے اٹھنا تو کسی دوسری جگہ پہ جانا، 5-6 مختلف جگہوں پہ جانا، لیکن یاد رکھو تم نے یہ بیچنا نہیں ہے، صرف جا کے پتا کر کے ہو کہ اس کے بدلے میں کیا آتا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ چلا گیا. جب گیا موتی لے کر سبزی والے کی ریڑھی کے پاس، کہنے لگا کہ مجھے یہ کچھ چاہیے، تو میرے پاس پیسے تو نہیں لیکن یہ موتی ہے تو تم مجھے اس کے بدلے میں کیا دو گے. اس نے دیکھا موتی ہے، درمیانے سے سائز کا، چمک بھی رہا ہے. کہنے لگا اچھا چلو میری ریڑھی میں سے نا 2-4 ٹینڈے سبزی آلو مٹر اٹھا لو تو یہ موتی مجھے دے دو. اس نے سوچا ہوگا میرے بچے کھیلیں گے تو سبزی ویسی خراب ہو جانی ہے، شام تک میں اس کو دے دیتا ہوں. کہا اچھا ابھی نہیں میں لے رہا، میں اپنے استاد سے پوچھ کے آتا ہوں پھر لیتا ہوں. وہاں سے نکلا، دوسری دکان پہ پہنچ گیا. ہر ایک کے ساتھ اس نے یہ قیمت رکھی. واپس آیا،
کہنے لگا کہ استاد محترم فلاں سبزی والا اس کے بدلے میں یہ 2-4 آلو مٹر دے رہا ہے، دوسرا جو ہے وہ اس کے بدلے میں مجھے ایک پانی کا گلاس دے رہا ہے، کوئی کچھ اور دے رہا. کہنے لگا اب ایسا کرو کہ وہ فلاں جگہ جاؤ جو صرافہ مارکیٹ ہے، جوہری ہیں، جو ہیرے اور موتیوں کا کام کرتے ہیں، اس کے پاس جاؤ، دینی اس کو بھی نہیں، لیکن جاؤ اس سے اس کی قیمت لگا کے آؤ. یہ گیا اور اس کے پاس جا کر کہنے لگا کہ بھائی میرے پاس ایک موتی ہے تو میں بیچنا چاہتا ہوں، ذرا اس کی قیمت لگا دو. کہنے لگا دکھاؤ. جو ہی اس نے وہ دیکھا، کہنے لگا جی تمہیں کہاں سے ملا؟ کہا کیوں، تمہیں اسے کیا لگے بتاؤ؟ کہنے لگا کہ یہ میری ساری دکان بھی بک جائے گی نا تو بدلے میں پھر بھی اس موتی کے برابر نہیں کر سکتا، یعنی میرے پاس اتنے پیسے ہی نہیں کہ میں لوں. تم ایسا کرو وہ فلاں دکان پہ چلے جاؤ، اور وہ بڑا سوداگر ہے ہیرے موتیوں کا، تو اس کے پاس بہت کچھ ہے. اب آگے آپ خود سمجھ گئے. جب وہ بہت بڑے جیولر کے پاس پہنچا، وہ اس نے کہا کہ یہ دنیا کا سب سے قیمتی موتی ہے، کوہ نور ہیرا یا کون سا ہے، تو اس کی قیمت میں تمہیں دے تو سکتا ہوں لیکن فوری نہیں دے سکتا. خیر جو استاد کے پاس آیا، اب غور سے سنیے گا. کہنے لگا استاد آپ نے مجھے کیا مشکل میں ڈال دیا، ادھر ادھر بھیج رہے ہیں. کہنے لگے دیکھو وہ موتی قیمتی تھا، اس کی قیمت کس نے پہچانی؟ اس کی قیمت جوہری نے پہچانی. سبزی والے کے لیے وہ 2-4 ٹینڈوں کی قیمت کا ہے، اور دودھ والے کے لیے وہ ایک بوتل دودھ ہے، لیکن جب اصل ہاتھ میں پہنچا نا تو اس وقت اس کی قدر آئی. بالکل اسی طرح یہ جو علم میں تمہیں دیتا ہوں نا، اس کی قدر اس سے پوچھو جس کے لیے علم کی حقیقت ہے. اب آپ اس ساری کہانی میں سے واپس لفظ صدقے پہ آ جائیں. ہم اس پہ خرچ کرتے ہیں اور اتنا خرچ کرتے ہیں جتنی وہ چیز ہمیں اہم لگتی ہے. بات ہے. ہم 10,000 کا صوفہ لے لیتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ آتے ہی اتنے کا، سستا لے آئیں گے تھوڑا سا تو ٹوٹ جائے گا، کمفرٹیبل نہیں ہوگا، اچھا نہیں لگے گا، اور پھر کون سا روز لینا ہے، ایک دن لینا، لے لیتے ہیں. آپ دیکھیں دلہن کا ایک جوڑا 50,000 سے لے کر 5 لاکھ کا بنتا ہے نا. کیوں بنتا ہے؟ کہ لے لیتے ہیں. اب پہنے گی دلہن